اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تو ان کے کہے ہوئے الزام سے بری کر دیا تھا، اور وہ تو تھے ہی اللہ رب العزت کے ہاں بے انتہا باعزت۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور ٹھیک ٹھیک بات بیان کرو، اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے وہ تحقیق کے بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ابھی اس پورے سفر کے اندر تفسیر کی ترتیب میں نے یہ رکھی کہ قرآن مجید کی کوئی بھی ایسی آیت جو واقعے پر مشتمل ہے، اس آیت کو میں نے لے کر لوگوں کے سامنے تفسیر کی، اور ضروری حالات کے اعتبار سے جو مضمون تھا تو ان کے سامنے پیش کیا۔ آج کے اس میں نے درس قرآن کے موقع سے جو آیات کا انتخاب کیا، اس میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ دینداروں کو مت ستاؤ، یہ ثابت کرنا۔ دینداروں کو مت ستاؤ، ان کی بد دعا نہ لو، ان کی دعائیں خیر لو، نہ معلوم کس کی دعا کے ذریعے سے میری تمہاری گاڑی چل پڑے۔ اس میں آیت کے شروع ہی سے آپ کو کچھ اندازہ لگا ہوگا کہ کچھ شاید واقعہ پیش آیا کہ اللہ کو کہنا پڑا، اے لوگوں، تم لوگ موسیٰ کو جس طرح سے تکلیف انہوں نے پہنچائی تھی بنی اسرائیل نے، ایسے تم لوگ میرے محبوب کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور محبوب کے نقش قدم پر چلنے والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہاں دو واقعے سمجھنے چاہیے۔ ایک تو ہے کہ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے کیا تکلیف پہنچائی، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو امت نے اپنے زمانے کے اندر کیا تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچائی ان کی قوم بنی اسرائیل نے۔ اس بارے میں 3 روایتیں ملتی ہیں، کتنی؟ 3، لیکن میں اس وقت فقط 2 روایت بتا رہا ہوں۔ ان میں بھی پہلا قصہ بہت مشہور ہے، وہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم بنی اسرائیل نے الزام لگا کر تکلیف پہنچائی۔ وہ قصہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگ جو نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، اس طرح سے حضرت غسل نہیں کرتے تھے۔ سب غسل کرنے کے لیے اکٹھے کسی ایک جگہ پہ چلے جاتے تھے، تالاب پہ گئے، کپڑے اتارے، نہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، اس حالت کے اندر غسل کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنا تو حرام، لیکن ایک دوسرے کے سطر کو دیکھتے ہوئے نہا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے نبی معظم کہاں اس طرح کی حرکت میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے ساتھ نہاتے نہیں تھے،
بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے الگ ہو کے نہاتے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل قوم جو تھی نا بہت اجڑ قوم تھی، بہت اجڑ قوم، ایک طرف جو ہے ایمان بھی لاوے، لیکن دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہمیشہ الزامات کا توپ اٹھا کے رکھتے تھے۔ جی ہاں، یہ وہی قوم ہے، اللہ پاک نے ایک علاقے میں ان کی انٹری فرمائی اور یہ فرمایا یہاں پر کامیاب ہو کے داخل ہو جاؤ، لیکن دو کام کرنا، زبان سے بولنا، اللہ علاقہ دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ علاقہ تمہارے لیے فتح کر دیا، لیکن دو کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بولتے ہوئے جانا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، یہ بولتے ہوئے جانا، حتۃ حتۃ، اور نمبر دو کے اوپر تم کو جو جانا ہے تو عبادت کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انٹری کی دو باتیں بتلائی، زبان سے یہ کہ معافی اور عمل کے ذریعے سے نماز، یہ اللہ نے فرمایا سجدا وقولوا حطہ وادخلوا الباب سجدا۔ لیکن قوم تھی اوندھی، جس کا دماغ گڑبڑ ہوتا ہے تو وہ سارا کام جو ہے اوندھا کرتا ہے، انہوں نے اوندھا کیا، اللہ نے کہا معافی مانگو، اور معافی کے لیے اس وقت کا لفظ تھا حطۃ، ہا تا اور چھوٹی تا، تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، یہ حطۃ بولنے کی جگہ پر ہا اور تا کے درمیان نون گھسا دیا، حنطۃ حنطۃ، اور حنطہ کا ترجمہ گیہوں، کیا حنطہ کا ترجمہ گیہوں، اے اللہ ادھر کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ معافی مانگتے ہوئے کہ معاف کر دے، معاف کر دے، یہ کہہ رہے کہ اللہ گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے، بولو دیکھو کیسے ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ عبادت کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن یہ لوگ کیسے داخل ہوئے معلوم ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ داخل ہوئے یضحکون باستاہیہم، یعنی چھوٹا بچہ وہ اپنے سورین کو گھسیٹتے ہوئے جاتا ہے نا، اس طریقے سے یہ لوگ اس طرح سے داخل ہوئے۔ اتنی شرم نہیں آئی کہ بڑی عمر کے ہم لوگ ایسی حرکت کریں تو کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، لیکن داخل ہوئے تو اس طرح سے۔ یہ تھے بنی اسرائیل، اسی لیے بات بات پر لوگ کہہ دیتے نا بنی اسرائیل کی، یہ بنی اسرائیل والا لگتا ہے، کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اونھی کھوپڑی والا نظر آتا ہے۔ اللہ اپنے کو اچھے لوگوں کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا، نہاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ، یہ سب اکٹھے ہو گئے، الزام ڈال دیا نبی پر، ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن نبی پہ الزام ڈال دیا، لگتا ہے ان کے پوشیدہ جگہ پر وہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی بیماری ہے، وہ بیماری کو ہم سے ڈھانپنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ یہ بیماری کون سے لگائے معلوم ہے، آدر، ادرا، آدر کا ترجمہ یہ ہے جس کے پیشاب کی تھیلیاں پھول چکی ہیں، کہتے ہیں خصتاً پھول چکے ہیں پیشاب کی تھیلی، اب حضرت بیچارے شرم و حیا کی بنیاد پر الگ۔ ویسے بھی نہانے کی ترتیب میں یہی ہے کہ نہانے کے اندر آدمی کو سطر کا لحاظ رکھنا چاہیے، سطر کو ڈھانپنا چاہیے، حتیٰ کہ علماء تو کہتے ہیں کہ بہتر طریقہ تو یہ کہ اندر بھی جاوے بلا ضرورت پورا اوپر نہ ہو، جانگیا ہو یا پھر جو اپنا تہ بنیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بھی غسل فرمایا پردے کے ساتھ فرمایا۔ بی بی فاطمہ گواہ ہے، بی بی فاطمہ گواہ، فتح مکہ کے موقع پر 8 دن کا سفر کر کے آئے، 8 دن کے سفر کی بات تو تھکان لگتا ہے، مکے میں انٹری ہوئی، چچیری بہن کے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتارا تھا، ام ہانی میں، مکہ فتح ہو چکا، ایک بہت بڑا ٹینشن دور ہو چکا، اللہ کے نبی علیہ السلام نہانے کے لیے تشریف لے گئے، تو لکھا ہے کہ پردہ کروایا، مستقل غسل خانہ نہیں تھا، پردہ کروایا، ایک کونے کو پکڑا ایک کونے کو پکڑا عبداللہ بن مسعود نے، دوسرے کونے کو پکڑا بی بی فاطمہ نے پردے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نہا رہے، پردے کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، جو ہے اپنے آپ کو بالکل کھلا نہیں رکھنا چاہیے، اس میں نقصان ہے، جی نقصان ہے۔ بہرحال انہوں نے الزام لگا دیا، یہ کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ بیماری ہے، اب اللہ کو آیت ہے، اللہ غصے میں آئے، اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ جیسے ویسے کو اپنا قاصد نہیں بناتے، رسول جو بناتے ہیں نا ٹاپ آدمی کو بناتے ہیں، ٹاپ کو، جیسے ویسے کو نہیں بناتے،
اسی لیے ہم نے تو جو قرآن حدیث میں دیکھا وہ یہ کہ جب بھی کسی نبی پر اللہ نے جب بندوں نے الزام ڈالا، اللہ پاک نے اس الزام سے نبی کو جو ہے آزاد رکھا اور صفائی کی اور کلین فرمایا، کلین چٹ دی۔ ہاں، نبی پہ الزام ڈالا کہ دیکھو جی یہ خیانت کہتے ہیں مال غنیمت میں، قرآن نے آیت اتار دی، ما کان لنبی ان یغل، نبی کی شانت نہیں کہ نبی خیانت کرے۔ ہاں، نبی کو پسند، نبی کو زیبج نہ دے، نبی کے لیے شوبھاج نہیں ہے کہ نبی خیانت کرے۔ یہاں الزام ڈال دیا، وہ سیرت کیریکٹر کے اوپر الزام، اب یہ الزام کس کے اوپر؟ باڈی پہ، اور یہ کہہ دیا کہ ان کی باڈی بیماری والی۔ اللہ پاک کو برداشت نہیں ہوا، اللہ نے عقل میں نہ آنے والا واقعہ ظاہر کیا اور اس واقعے کے ذریعے سے اپنے نبی کو بالکل کلین چٹ دے دی۔ وہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم غسل کرنے کے لیے گئے، فخلع یوما واحدا فخلع ثيابه على حجر، ایک پتھر کے اوپر حضرت نے کپڑے رکھے، نہائے، اندر غسل کیا۔ اب جب غسل کر کے جیسے باہر کو تشریف لائے کپڑے لینے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے، اب پتھر جو ہے وہ سجی ہوئے کہ نرجی ہوئے؟ وہ جو نرجی ہوئے، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر جو رہ گیا تو وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، وہ حرکت نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ کپڑا لینے کے لیے آگے بڑھے، سمجھے، عقل میں نہ آنے والا الزام موسیٰ پہ ڈالا تو عقل میں نہ آنے والی جو ہے وہ اللہ نے اپنے قدرت کی نشانی کر کے دکھلا دی۔ موسیٰ یوں کرتے ہوئے ہاتھ مار رہے، جب اترنے میں وہ پتھر جس میں کپڑا تھا یوں کر کے یعنی پتھر لوٹا ہٹا، سمجھے، موسیٰ چونکے یار یہ کیا بات ہے، لیکن پتھر خود سے ہٹا کہ کسی نے ہٹایا، لیکن اور آگے جو بڑھے تو اور سمجھے کہ نہیں پیچھے کو ہٹا، اب تو چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام لمبے تھے، ہاں، موسیٰ کیسے تھے؟ احادیث کے اندر حضرات انبیاء کی شکل و صورت بھی بتلائی، عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، ابراہیم کیسے تھے، موسیٰ کیسے تھے۔ اسے موسیٰ کے بارے میں ہے کہ موسیٰ تو کہا کہ وہ ایسے لگتے تھے کان من قوم زت، قبیل زت کے آدمی لگتے تھے، لمبے قد کے، بلکہ یہ کہ حرکت بھی ہوتی تھی، یہ بھی لکھا، ہاں، جو لمبا ہوتا ہے تھوڑی سر، موسیٰ لمبے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تھے، تو لمبے قدم والے کا تو قدم بھی تو لمبا ہوگا نا۔ تو جیسے یہ کپڑے لے کر پتھر چلا نہ، حضرت نے قدم لمبے کیے، جس قدر حضرت نے تیزی اختیار کی اس قدر جو ہے وہ پتھر تیز بڑھا، بھاگنے لگا۔ نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ رہے صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، اے میرے اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، صوبی یا حجر، صوبی یا حجر۔ نبی موسیٰ اسی پوزیشن کے اندر بھاگ رہے، اسی پوزیشن میں بھاگ رہے، یہ تو اللہ میاں نے کروایا۔ اب یہاں سوال نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت کو یاد نہیں آیا، وہ اللہ ہی نے کروایا تھا، اس لیے کہ کلین چٹ دینی تھی، ہاں، اللہ نے کروایا تھا۔ جب ان کبیلوں کو سمجھے کہ میرے محبوب کے اوپر الزام ڈالتے ہوئے شرم نہیں آتی، سمجھے تو آج ان لوگوں کو بتلا دیتا ہوں، موسیٰ کو اسی حالت پہ پہنچا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ دوڑے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں موسیٰ بے خیالی میں دوڑتے چلے گئے یہاں تک کہ اب جو تالاب ہوگا وہ تالاب کو قریب ہوگا، دور ہوگا نا جی، تو وہاں سے لے کے سیدھے آبادی کے اندر کپڑا جو ہے وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا۔ اللہ ہر چیز میں حیات ڈال دیتے ہیں، ہر چیز میں، پتھر میں حیات ڈال دے، پتھر میں حیات ڈال دے، مری ہوئی آنکھ میں حیات ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے؟ بولو، ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ 2-3 دن پہلے دیکھا نا کسی نے وہ موبائل کے اندر کہ کعبہ شریف پہ کوئی ایک ایجپٹ کا آدمی نے اچانک تراویح کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، نے بڑے خوشی کے اللہ کے حمد کے ترانے وہ پڑھا ہے نا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو زندہ کر دے؟ بدن کا کوئی بھی حصہ مر جانا اللہ زندہ کر دے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کینسر ہوا نہیں، یہ ہارٹ کی تکلیف نہیں، یہ فلاں کی تکلیف، کچھ نہیں، بھروسہ اوپر والے پہ کرو۔ ڈاکٹر اپنی تھیوری اپنے نے جو اسلامی تعلیم حاصل کی اس کے مطابق چلے،
آج کل لوگ اس طرح کے لوگ بہت آتے ہیں، تو میں ان کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ لوگ بھی وظیفے کو بالکل گانٹھ سے باندھ دینا، عمل کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں، عورتوں کو بھی سنا کے آیا ہوں، لیکن یہ وظیفہ سنا کے نہیں آیا، ان کو دوسرا وظیفہ سنا دیا، سمجھے؟ ہاں، وہ بھی بہت بھاری ہے، لیکن وہ اب آپ کو نہیں سناؤں گا، وہ آپ کو سننا ہو تو پھر میرے پاس آنا الگ سے سائٹ پہ، تب بتلائیں گے۔ ہاں بھائی، یا پھر آپ اپنی عورتوں سے سننا، دو میں سے ایک کام کرنا، اپنی عورتوں سے سننا، تاکہ عورتوں کو بھی پتا چلے کہ ہاں یار، مرد کو بھی سمجھے کہ سب پتا رہتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیان میں کیا ہوا ہے نا، بہت کام کی دعا بتلا کے آیا ہوں ان کو، بہت کام کی دعا۔ بہرحال آپ لوگوں کو جو وظیفہ سنا رہا ہوں یہ ایک بزرگ تھے، 70 سال کی عمر میں بیمار ہو گئے۔ کتنی عمر میں؟ بھینکر بیماری، موت تو ہر کسی کو یاد آئے، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، موت تو ہر کسی کو ہو۔ ہاں، تو وہ بھی پریشان ہو کہ یہ کیا ہوگا بھائی۔ اتنے میں علاقے میں دوسرے بزرگ تھے، وہ آئے قیادت کے لیے، فرما کاہے کو گھبراتا ہے، یہ آیت پر بیماری بھی جڑ سے ختم، عمر بھی اللہ بڑھا دیں گے، عمر بھی اللہ بڑھا دیں گے۔ وہ کون سی آیت؟ 11ویں پارے میں سورہ توبہ جہاں ختم ہوتی ہے پاؤں پر، تو وہ سورہ توبہ کی آخری دعا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے ایمان والو، تم قسمت والے ہو کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا، جو رسول تم ذرا بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانیاں ہوتی ہے، حالات آتے تو وہ رسول پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ رسول تم کو اچھے سے اچھے حالات ملے اس کے متمنی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے تذکرہ کیا تو بزرگ نے کہہ دیا کہ یہ دعائیں پڑھنا شروع کر، تو لکھا یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو پڑھنا جو شروع کیا، وہ بتانے والے بہت بڑے بزرگ تھے، جو انہوں نے جو پڑھنا شروع کیا تو بیماری جڑ سے ختم، بیماری ختم تو ختم، لیکن 70 پہ سے پہنچ گئے 120 تک۔ کہاں تک بھائی؟ ہاں، آپ بھی چاہتے ہوں گے نا یار اپنے بھی 120 پہ پہنچ جائے، اللہ پہنچا دے، آمین، لیکن نیت اچھی کرنے کی، پلاؤ کھانے کے لیے نہیں، پلاؤ کھانے کے لیے، لمبی عمر عبادت دین کی خدمت کے لیے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں لمبی عمر مانگو، لیکن لمبی عمر اس لیے مانگو کہ اللہ تیری عبادت کریں گے، تیرے دین کی خدمت کریں گے، اللہ بھی خوش ہو کر دے دیں گے۔ یہ میرا بندہ تو اپنے دنیا داری کے لیے تھوڑی مانگتا ہے، میرا بندہ تو جس لیے میں نے یہ کائنات سجائی عبادت کے لیے اس لیے مانگتا، جا یہ میرے کام کے لیے مانگتا تو میں دے دوں، جا دے دیں گے اللہ پاک۔ 120 پہ پہنچ گئے، جب 120 پہ پہنچے تو اللہ کے پھر بھی وظیفہ جاری تھا ان کا، اس لیے کہ دیکھ لیا کہ وظیفے کی قرآن پڑھی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا وظیفہ پڑھتا رہے گا کہ ادھر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ کیا کہا؟ ادھر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، کہ وظیفہ پڑھتا رہے گا؟ وظیفہ بند، چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ ہاں، وہ تو محبتوں کی بات ہے۔ سیرت النبی بعد از وصال النبی کر کے کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں نے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بتلا دیا، سب پڑھیں اس کو، سمجھے؟ اللہ سب بیماری کو دور کر دے۔ وہ ایجپین اس آدمی کی جنہیں آنکھ اللہ پاک نے دے دی، ہر مردہ کو اللہ زندہ کر دے، آپ کا ہاتھ چوکو پہ ہے، وہ رگے یہ ہو گئی کھلا، اللہ سب اچھا کر دے، سمجھے؟ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب مردے یہ پتھر نرجیو ہے، اس کو اللہ پاک نے جان دے دی، چلنا شروع کر دیا، ایسے چلنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھاگے جا رہے ہیں، پتھر جا کے رکا تو نہیں، رکا تو کہاں رکا؟ جو گاؤں کے اندر انٹری ہوئی نا، وہاں چوڑے چکلے کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ چوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے نہ، وہاں جا کے رکا، تو یہ سب کھڑے ہو گئے۔ کتنی بے حیا قوم ہوگی وہ آپ اندازہ لگائیے، دوسرے تو ہوتے تو نگاہ نیچے کر دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے نبی اس پوزیشن میں آئے، لیکن یہ کیا، ارے اب اپنے کو پتہ چل جائے گا، اب پڑے گا۔ انہوں نے باقاعدہ حضرت کے جسم کو دیکھا، کیسی بے حیا قوم ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کے دماغ میں آیا، ہو بھائی ایسی بات نہیں ہے، موسیٰ تو بالکل صاف ہے، سمجھے؟ یہ قرآن نے کہہ دیا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ میری بات مانتے، میرا کلمہ پڑھتے، پھر بھی ایسا کیا ہے؟ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ دوسری روایت یہ لکھی ہے یہاں پر تفسیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے، دونوں بھائی پہاڑ پہ چڑھے،
حضرت موسیٰ اور ان کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ ہارون. دونوں بھائی اوپر چڑھے. اوپر کو چڑھنا تھا کہ وقت آ چکا تھا. اوپر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے. وقت آیا تھا چلے گئے. تو جیسے نیچے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی بنو اسرائیل سے، ارے بھائی ان کا انتقال ہوا. نہیں انتقال نہیں کیا، آپ نے مرڈر کیا ان کا. لو بھائی بھائی کا کہیں مرڈر کرے گا، اور وہ بھی ایک نبی. فقال بنو اسرائیل موسیٰ انت قتلت، آپ نے قتل کیا. اور وہ تو تمہارے مقابلے میں ہمارے لیے بہت اچھے تھے، آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں. وہ تو نرم کانا علی لنا منک واشد حیاء. موسیٰ کو بڑی تکلیف ہوئی، اللہ سے گر گرا ہے. بس اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا اور یہ کہا بھائی ایک کام کرو یار، یہ جو میرے ہارون کی باڈی اٹھاؤ، نے بڑی سال جہاں بیٹھے ہوئے نے وہاں سے پاس کرو، میں تھوڑی دیر کے لیے ہارون کو زندہ کرتا ہوں. ہارون خود کہیں گے. چنانچہ فمروا بی علی مجالس بنی اسرائیل، تو جیسے قریب میں گزرے ویسے ہی انہوں نے بتلا دیا بھائی میں تو اپنی طبعی موت مارا، میں تو اپنی طبعی موت مارا ہوں. کوئی مجھے قتل ہوتا ہے دیکھ لو میرا جسم، کوئی میرا مرڈر نہیں ہوا. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر دو الزام. اب یہ ہے کہ نبی کو کیسے تکلیف پہنچائی؟ بھائی اللہ نے کہا نا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ایسے نہ بنو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. تو ایمان والوں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی نبی کو؟ لکھا ہے علماء نے ایمان والوں سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی. نبی جی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مال غنیمت تقسیم کے لیے آیا. تو کچھ دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے تھے جو دیہاتی، تو ایک دیہاتی نے میرا آقا نے تقسیم کیا. بعد مرتبہ سرکھے بھاگ پہ تقسیم آقا کرنے کے بجائے دو چار آدمی کو دے دیتے تھے. اس لیے دو چار آدمی کو دے دیتے تھے کہ بھائی ان لوگوں کے ایمان میں کمزوری ہے، تو اب یہ پیسے دے کر ان کے ایمان میں مضبوطی لے آوے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تالیف قلب. ہاں بھائی ایک آدمی کو اپنے نظریے کے ساتھ متفق کرنے کے لیے آدمی دیتا ہے نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک. میرا آقا اس طرح سے اچھا سلوک کرتے تھے، تو میرے آقا نے اس وجہ سے بعض کو دے دیا، تو بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا اور یہ فرمایا ہاں یہ انصاف کا اس کام نہیں لیا. ان هذه لقسمۃ ما اريد به وجه اللہ. اب جناب سامنے تو نہیں بولے، الگ سے پرائیویٹ اپنی مجلس میں اس طرح کی بکواس کر لی، الگ سے مجلس میں. آقا نے اپنے صحابہ کو ایک نصیحت بہت اچھی فرمائی تھی. یہ فرمایا تھا بھائی دیکھو جی میں ہر ایک سے کہہ دیتا ہوں کوئی آدمی مجھے کسی کی طرف سے شکایت نہ پہنچائے کہ وہ آدمی آپ کے متعلق ایسا کہتا ہے. پہلی بات ہے کہ مجھے آ کر یہ کوئی کہے گا کہ وہ زید نے آپ کو یوں کہا، بکر نے آپ کو یوں کہا، تو میرے دل میں اس کے متعلق محبت نہیں رہے گی، نفرت ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ اپنے کسی بھائی کے متعلق اپنے دل میں کوئی گندگی لاؤ. یہ کس نے فرمایا؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام کے لیے ان سلیم الصدر. اور ایک بات یاد رکھیں میرے آقا نے یہ فرمایا جو آدمی صبح ایسی کرتا ہے کہ دل پاک ہوتا ہے. یہ تو اچھے کے سمجھے کہ نہیں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو صبح اس طرح سے کرتا ہے کہ دل پاک، ایک کے بارے میں بھی دل میں کچھ نہیں، اس نے میرا ایسا کر ڈالو، اس کو میں ایسا کر ڈالوں، یہ اس طرح کی بات بالکل دل میں نہ ہو. فرمایا وہ آدمی جنتی ہے. وہ آدمی جنتی. کتنا جنتی بننے کا نسخہ کتنا آسان. فقط اپنے کو دل میں کیا رکھنا ہے؟ دل میں اپنے کو یہ رکھنا کہ کسی کا بھی اپنے دل میں کپٹ نہ. آقا نے بھی اسی طرح سے لوگوں میں اعلان کر دیا تھا. مگر یہ الزام بہت ڈینجر تھا. ایک صحابی اٹھے اور جا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے بھلے یہ بات کہی ہے لیکن ایک آدمی نے آپ کے متعلق بہت ڈینجر کلمات استعمال کیا اور کہہ ڈالا کہ آپ نے جو مال غنیمت وہ ان لوگوں کو جو دیا تھا تو اس کے متعلق یہ کہا کہ جی اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. تو کتاب میں یہ لکھا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی کیا کروں، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے.
موسیٰ وہ تھے کہ ان کو ان کی قوم نے اس سے بھی بڑی تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اس کو انہوں نے برداشت کیا، مجھے بھی برداشت کرنا پڑے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت کا خلاصہ۔ اے ایمان والو، تکلیف نہ پہنچاؤ میرے محبوب کو اس طرح سے جیسے کہ بنی اسرائیل نے قوم موسیٰ نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ نے تو موسیٰ کو کلین چٹ دے دی، فبرأہ اللہ مما قالوا، اور پھر بتلایا وکان عند اللہ وجیہا۔ یہاں سے بات عند اللہ وجیہا کا مطلب وہ اللہ کے ہاں بڑے باعزت، تمہارے الزام لگانے کی وجہ سے وہ کوئی ذلیل ہونے والے نہیں۔ یہیں سے ہمارے علماء نے بات بتائی ہے، نبی کے وارث دیندار طبقہ، ان کو بھی تکلیف مت پہنچایا کرو، ورنہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نام تو سنا کہ نہیں؟ تو حاجی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پیر صاحب کا نام تھا میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میاں جی جھنجھانا ایک جگہ، وہاں مزار ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ میں بھی ایک مرتبہ پہنچا تھا، ایک ہی مرتبہ میں تھا، رات کو تقریباً 2 بجے پہنچے تھے۔ نہ قریبی میں کسی شہید کا مزار، مسجد کے بالکل بغل میں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب یہ پڑھاتے تھے لوہاری میں، اور گاؤں تھا ان کا جھنجھانا۔ تو بعض مرتبہ گاؤں والوں سے کچھ کھٹپٹ ہو جاتی ہے، تو حضرت مکتبت پڑھاتے تھے، میاں جی مکتب پڑھاتے تھے، مگر تھے بہت اونچے لیول کے بزرگ۔ تو کھٹپٹ ہو گئی گاؤں والوں سے، حضرت ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے اپنے گاؤں آ گئے، جھنجھانا گاؤں آ گئے۔ جیسے اپنے گاؤں آئے، لیکن ظاہری بات ہے خدمت کی ایک لمبے زمانے تک لوہاری میں، تو یا تو آوے نا ایک آدمی نے جو محنت سے باغ سجایا ہو، بھلے چھوڑ دیا لیکن بار بار یاد تو آتا ہے نا، میں نے وہ باغ سجایا، باغ سجایا، باغ سجایا، تو حضرت کو اپنے محنت کا میدان یاد آتا رہا۔ تو جب بھی ادھر یاد کرتے ادھر لوہاری میں آگ لگتی تھی۔ کیا لگتی تھی؟ آگ لگتی تھی۔ گاؤں والے پریشان، یہ بار بار آگ کیوں لگتی ہے گھر پہ؟ کبھی اس کے گھر پہ آگ، کبھی اس محلے میں آگ، کبھی اس محلے میں آگ۔ یہ لوگ تو سمجھے کہ حضرت نے کہیں بد دعا دے دی، بد دعا نہیں تھی، لیکن ہاں تکلیف بھی بد دعا کا درجہ ہوتا ہے، تکلیف بھی۔ چنانچہ گئے نا حضرت عمر نے سماجت کر کے حضرت معاف کر دو، معاف اٹھا کے لیا۔ اب حالات نارمل ہو گئے، نارمل ہو جانے کے بعد پھر کسی نے بات چھیڑی، فرمایا حضرت آپ بد دعا کرتے تھے لوہاری کے لیے۔ فرمایا بھائی میں کاہے کو بد دعا کروں، تو یہاں بار بار آگ لگتی تھی۔ حضرت مسکرائے، پھر انہوں نے حضرت اس کی وجہ بتلائی۔ فرمایا بھائی اصل بات یہ کہ مجھے رہ رہ کے لوہاری یاد آتا تھا، رہ رہ کے یاد آتا تھا، اور جب رہ رہ کے یاد آتا تھا تکلیف ہوتی تھی مجھے، تو ادھر حضرت یاد کرتے تھے اور تکلیف ہوتی تھی، ادھر آگ لگتی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، اسے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے بندوں کو ستانا نہیں چاہیے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، حضرات کی بھی نصیب فرمائے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا 25 منٹ ہو گئے، اور اس کے بعد